नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को दारुल फनाह से दारुल बका की तरफ रखलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुज़रे थे कि 61 हिजरी में इराक़ के शहर कूफ़ा से कुछ फासले पर करबला के मुकाम पर यज़ीद के लश्कर ने फ़र्ज़ंदे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सफ़र की हालत में इनके अहलो अयाल और रुफ़क़ा समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बड़े भाई हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हुआ और यज़ीद उनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रात ने यज़ीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रात से यज़ीद को ये भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज़ मुक़द्दस मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दावा खिलाफत की सूरत में इराक़ में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। इन वजूह की बिना पर यज़ीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा उसने इन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यज़ीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो ये मुनासिब होगा। यज़ीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को क़ल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रुर भी खुलफ़ाए राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन इसके ख़िलाफ़ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अलल ऐलान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने अहलो अयाल और अज़ीज़ व अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने लगे। जब अहले कूफ़ा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफ़ा तशरीफ़ ले आइए। मुस्नद खिलाफत आपके लिए हाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर और मुश्ताक हैं। आपके सिवा कोई हमारा इमाम व पेशवा नहीं। आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर हाजिर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब अहले कूफ़ा के खतूत में उनके जज्बात अक़ीदत और मोहब्बत, जान व माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफ़ा आने की इल्तिजाओं को देखा तो फ़ैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेजा जाए,
چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپا سے ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا ہے کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر، اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو ہی اس جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں احتجاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو حق راہ میں
معذرت جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں باہوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جائے، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ کا مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حالات و واقعات میں صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے حالات و واقعات میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔